آپ توجہ فرما لیں۔ دوسرے دن ایک مقام پر ٹھہرے جس کا نام تھا مقام قدود۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگ پھر باتیں کرتے رہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو بات بنے گی، نہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا، اگر نہیں سننا چاہتے تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، میں تو بیٹھ جاؤں گا خاموشی سے۔ دوسرے دن ایک مقام پر پہنچے جس کا نام ہے مقام قدیر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرے، ایک عورت تھی، اس کا گھر تھا وہاں پر جس کا نام تھا معبد۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، اے معبد، تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں جو تو چاہتی ہے ہم تجھے دے دیتے ہیں، جو کوئی سکے چاہیے سونے چاندی کے تجھے مل جائیں گے، بس ہمیں کچھ کھانے کو دے دو اگر تیرے پاس ہے تو۔ وہ کہنے لگی میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تو یہ بتا، یہ جو تیرے گھر میں بکری کھڑی ہے، یہ جو بکری تیرے گھر میں کھڑی ہے، بکری جانتے ہیں نا، یہ دودھ دیتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دودھ دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، آقا یہ بکری دودھ نہیں دیتی، یہ بیمار ہے، بہت لمبے عرصے سے بیمار کھڑی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، یہ مرنے کے قریب ہے، اس نے کبھی بھی دودھ نہیں دیا۔ لگتا ہے آپ لوگوں نے باتیں بند نہیں کرنی۔ دودھ دیتی ہے کہتی بکری نے کبھی دودھ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کر، مجھے اجازت دے دے، میں اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے دودھ دینے لگ جائے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ اس کو کیا پتا تھا یہ تو کہنے والی وہ ذات ہے جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی نقش کون و مکا کو سجایا گیا۔ یہ تو وہ پیغمبر ہے، یہ تو وہ نبی ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سردار الانبیاء ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو فخر الانبیاء ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا؟ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، کوشش کر لو۔ مسکرا رہی تھی، بلا بکری بیمار کہاں دودھ دے گی، اور اس کو کیا پتا تھا ہاتھ لگانے والا کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے محبوب خدا نے اس بکری کے تھنے کو ہاتھ لگایا، رب کعبہ کی قسم اللہ نے اس میں سے اتنا دودھ نکالا کہ دودھ نکالتے نکالتے آپ نے سب سے پہلے معبد کو پلایا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ آپ نے اس کے بعد دودھ نکال کے پھر سیدنا صدیق اکبر کو پلایا، ان کا پیٹ بھر گیا۔ ایک اور شخص ساتھ تھا، ان کو پلایا، ان کا بھی پیٹ بھر گیا۔ آخر میں اللہ کے محبوب نے دودھ خود نوش فرمایا، آپ کا پیٹ بھی بھر گیا، سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اے معبد، تیرے گھر میں جتنے برتن ہیں سارے اکٹھے کر لے۔ وہ سارے برتن لے کر حاضر ہو گئی۔ اللہ کے نبی دودھ نکالتے رہے یہاں تک کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ معبد کہتی رب کعبہ کی قسم اتنا لذیذ اور مزیدار دودھ میں نے زندگی میں آج تک نہیں پیا۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب قحط سالی پڑ گئی تھی، جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا تھا، کھانے کے لیے گھاس بھی نہیں تھا جانوروں کے پاس، قحط سالی پڑ گئی تھی۔ اس دور میں بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بکری دودھ دیتی تھی، ہم اس کا دودھ نکال کے نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھ لگانے سے اللہ نے 13 سال تک دودھ کو جاری رکھا۔ 13 سال تک وہ بکری دودھ دیتی رہی اور صحابہ دودھ نوش فرماتے رہے۔ تو سامعین محترم، اتنے لمبے عرصے تک کے بعد جا کے اللہ نے پھر اس بکری کو دنیا دار فانی سے رخصت کر دیا، ایک مرتبہ ہاتھ لگانے کی برکت۔ اسی طرح بہت سارے واقعات مکہ سے مدینہ کے درمیان پیش آئے۔ اگر میں اسی پر بات کرتا رہا تو میرا آگے والا وقت سارا چلا جائے گا، اس لیے میں اس کو اکتفا کرتا ہوں اور اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ دوسرے مقام